مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی اور پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزوں، ہم اپنے آپ کو لے کر بڑے کانشیس ہوتے ہیں، چاہے بات پھر جسمانی ہو یا بات روحانی ہو۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی فزیکل اگر باڈی کی بات کریں تو ہم سب سے پہلے تو انہیلدی فوڈ بہت لیتے ہیں، اور پھر اس انہیلدی فوڈ کو اوور کم کرنے کے لیے جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ایسی تکلیفات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ہمیں بعد میں ڈاکٹرز کے پاس لے جاتی ہیں، تو پھر ہم بڑے مزے سے اسموتھیز بنا کے پیتے ہیں، ویٹ کانشیس ہو جاتے ہیں، بہت ساری اور چیزوں میں گریب ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں جنہیں مناسب کھانا ہی نہیں ملتا، جو مال نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، جی مناسب چیزیں ہی نہیں انہیں پتہ کون سی لینی تھی ڈائٹ میں، ان کو بھی دیکھیں۔ جو اوور نیوٹرائزڈ ہو جاتے ہیں انہیں بھی دیکھیں جو انڈر نیوٹریشن ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اوور کر کے بیٹھے ہیں، انڈر کر کے بیٹھے ہیں، یا ہم بہت ساری چیزوں سے ویسے ہی ہم فارغ ہیں، ہمیں ملتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری جسمانی کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی ضروریات بھی ہیں۔ روحانی ضروریات میں بھی ہم بہت ساری چیزوں کو تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں سے ہم واقف ہی نہیں ہوتے، کیونکہ جب اگر ہم یاد کریں بابا آدم کے زمانے میں چلے جائیں تو وہاں حیات کا درخت تھا، اور حیات کا درخت ضرور ہمارے لیے ایسا درخت تھا جو ہمیں بہت کچھ دیتا۔ تو اس میں سے ہم کیا لے رہے ہیں؟ کیا ہم ابھی کیپیبل ہیں کہ اس میں سے کچھ لے لیں؟ کیونکہ یسوع نے تو کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اگر ہمارے پاس زندگی کی روٹی آ گئی ہے تو اٹس مین ہم زندگی کے درخت سے بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آج اپنی روح کی غذا پانے کے لیے بشپ صاحب سے سیکھتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو بشپ صاحب۔ بالکل شکر ہے خداوند کا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور بچے آپ کے ٹھیک ہیں؟ بچے بھی بالکل ٹھیک ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔ ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ کو، آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت عطا فرمائیں۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں۔ بیٹا، جو بات آپ نے شروع کی ہے جی، یہ انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، انسان کی یہ حسرت ہے، انسان کی یہ کوشش ہے، حالانکہ ہوتا اس کے برعکس ہے جی، بہت ساری صورتوں میں، بلکہ اکثریت صورتوں میں ہوتا ہے اس کے برعکس ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو، بالکل میری زندگی آرام دہ ہو، میری زندگی آسائش والی زندگی ہو، میرے پاس کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہو، پھل فروٹ بھی ہو، میرے پاس یہ اپنا بریانی بھی ہو، میرے پاس چکن کڑھائی بھی ہو، میرے پاس فلانی بھی ہو، میرے پاس مطلب کہ اچھا کھانے کو ملے اور میری صحت بھی اچھی رہے، سب کچھ ٹھیک چلے، سب کچھ ٹھیک چلے، مجھے ہسپتال نہ جانا پڑے۔ حالانکہ آپ دیکھو ہسپتال جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، بالکل۔ اس کے باوجود انسان اپنی عقل، سمجھ اور کوشش کے باوجود مصیبتوں میں پھنسا رہتا ہے، بالکل ہر وقت پھنسا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، اور وہاں پہ وہ باغ لگایا اور ہر طرح کے پرند اور چرند وہاں پہ پیدا کیے، یہ بعد میں جا کے خدا ان کا پاک کلام اس کی تشریح کرتا ہے کہ یہ جانور اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ناپاک ہیں، ان کو نہیں کھانا۔ جی، لیکن جب خداوند نے سب کچھ پیدا کیا تو ساری چیزوں کو انہوں نے پاک ٹھہرایا، اور انہوں نے اس جو باغ لگایا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ دل کرتا ہے وہ کھاؤ، جو کچھ دل کرتا ہے وہ کھاؤ۔ اب میں بڑی دفعہ سوچتا ہوں، اس بات کو سوچتا ہوں، اور میری یہ درخواست ہے کہ آپ بھی سوچیں کہ کیا جب خدا نے باغ عدن بنایا اور آدم اور حوا کو اس میں بسایا تو کیا آدم اور حوا کو زندگی اور موت کا فرق معلوم تھا یا نہیں تھا؟ میرے خیال میں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حالانکہ اگر ہم خدا ان کے پاک کلام کو پڑھیں، پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 9ویں آیت ہے، بلکہ 8ویں اور 9ویں آیت میں دونوں پڑھ دیتا ہوں۔
لکھا ہے اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس سے پہلے اگر پچھلے باب میں جائیں تو وہاں جانوروں اور پرندوں کا بھی ذکر ہے اور خدا نے کہا کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اور اس نے کہا کھا پی اور بڑو پھلو اور دنیا کو محکوم اور معمور کرو۔ ہم اب معمور تو کرتے جا رہے ہیں لیکن ہم محکوم نہیں کر رہے، ہم دنیا کو معمور تو کرتے جا رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، چاہے ان کے لیے کھانے کے لیے ہو انتظام، چاہے ان کے پڑھائی کا انتظام ہو یا نہ ہو، پھر ہم چرچز کو کھوجتے ہیں، پھر ہم یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری نظریں ہمیشہ مغرب کی طرف لگی رہتی ہیں کہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے، ہمارا بھی کام چلے گا، کچھ چار لوگوں کو بھی ہم کچھ نہ کچھ فوٹو سیشن کر کے بانٹ دیں گے اور اس کی رپورٹ بنا کے بھیج دیں گے۔ یہ ہے، بہت سارے ایسے خدا خوف لوگ بھی ہیں جو یہیں سے اپنی سپورٹ اکٹھی کرتے ہیں اور اس میں سے وہ لوگوں کو جو ان کا حصہ ہے وہ دیتے ہیں۔ خدا کے خادموں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے جو ان کو خدا کے لوگ دیتے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے آتا ہے وہ اس میں لوگوں کو ہر اچھی نعمت میں حصے دار بنائیں، شامل کریں۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ صرف اپنے احوال پہ نہیں دوسروں کے احوال پہ بھی غور کرو۔ اس وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں ابھی بھی بھوکے ہیں اور یسوع کو یہ کہنا پڑا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ اب آدم کے حوالے سے میں یہ بات جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ آدم کے پاس سب کچھ تھا، کھانے کے لیے اچھے سے اچھا پھل تھا، کھانے کے لیے اچھے سے اچھے جانور مہیا تھے، اور آدم اور حوا کو یہ احساس نہیں تھا، یہ فرق نہیں تھا پتہ کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ حالانکہ جب خدا نے نیک و بد کے درخت کے بارے میں انہیں بتایا کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا، لیکن ان کو زندگی اور موت کا فرق نہیں تھا۔ آج کا آدمی جو ہے لاپرواہ ہو جائے، اگر لاپرواہ ہو جائے، اپنی دنیا میں گم ہو جائے، وہ مستی میں چلا جائے، تو اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا، یہ دو چیزیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور اس کے بعد عدالت بھی ہونی ہے۔ بالکل، آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد ہونا، عدالت کا ہونا مقرر ہے، بالکل یہ طے شدہ ہے۔ تو آدم اور حوا کو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں تھیں۔ ان کا کوئی پڑوسی نہیں تھا، خدا ان کا پڑوسی تھا جو ان کے ساتھ ہر وقت ہر روز آ کر ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیسے وہ گفتگو کرتے ہوں گے، خدا کو زبان بولتا تھا؟ نہیں، وہ جو دماغ کی لہریں تھیں وہ ان کا روح آپس میں گڑ مڑ ہو جاتا تھا اور وہ روحانی طور پہ وہ کمیونیکیشن ہوتی تھی۔ میرا اندازہ ہے، دوسرے لوگ شاید میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک روحانی ذہنی کیونکہ ڈر کا بھی احساس نہیں تھا وہاں پہ، بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ ڈرتا تھا، نہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وہ ڈرا اور میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ جی، تو وہ جو ڈر ہے وہ اس وقت پیدا ہوا جب اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور خدا کی نافرمانی کرتے ساتھ ہی وہ مر نہیں گیا، لیکن اس میں ڈر پیدا ہو گیا، اس میں خوف پیدا ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ کاش آج بھی لوگ جب سوچتے ہیں، اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اور خدا کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ڈر پیدا ہو، مطلب میرے کلام کی اتنی عزت کرتا ہے، یہ جو حکم دیے تھے خدا نے آدم اور حوا کو، یہ کیا تھے؟ یہ خدا کا کلام تھا۔ خدا نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ یسوع کا نام کلمۃ اللہ ہے، وہ کلام مجسم ہے،
ہم بار بار اس بات کو دہراتے رہتے ہیں. کیوں دہراتے رہتے ہیں؟ کہ اس زاویے سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا شروع کرو. صرف یسوع کا جنم دن منانا یا بڑا دن منانا یا کرسمس منانا اور پھر گڈ فرائیڈے پہ اپنا جا کے 3 گھنٹے کی عبادت کرنا، ان کے کلمات پہ کو سننا. آدھے لوگ سوئے ہوتے ہیں اور جو لوگ مقرر کیے ہوتے ہیں وہ اپنا پورا 2 گھنٹے کا زور لگا کے دیکھو. بات یہ ہے کہ وہ میڈیٹیشن کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، گیان دھیان کرنے کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مصلوب ہوتے ہوئے کیا تھا. انہوں نے جب کہا کہ تمام ہوا تو تمام ہوا ایک یہ عدالتی زبان ہے، قانون کی زبان ہے کہ the punishment is finished. یہ جو نجات کا کام ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، آپ کی سزا ختم ہو چکی ہے. جب کوئی قید خانے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک مجسٹریٹ یا جج آرڈر لکھتا ہے جس کو وارنٹ کہتے ہیں کہ his اور her punishment is over. اس کی جو سزا ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اس کو رہا کر دیا جائے. وہ تمام ہوئے کا یہ مطلب ہے یہ میڈیٹیشن کرنے والی باتیں ہیں، یہ لیکچر دینے والی باتیں نہیں ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آدم اور حوا کے پاس دنیا کی سب کھانے پینے کی چیزیں تھیں، آب و ہوا سلیکشن غلط ہو گیا بس. لیکن انہوں نے یہ سوچا نہیں، یاد نہیں رکھا، سوچا نہیں اور یاد نہیں رکھا کہ جس دن ہم نے اس نیک و بد کے درخت میں سے کھایا ہم مر گئے. ٹھیک ہے، بالکل. انہوں نے زندگی کے درخت میں سے کیوں نہیں کھایا؟ زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتر کر ہر ایک شخص کو سیر کرتی ہے اور جو مجھے کھائے گا وہ نہیں مرے گا. تو انہوں نے ہمیں اپنا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی کا دار و مدار کے ساتھ اور ہماری زندگی کا دار و مدار خدا کے پاک کلام پر، خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ہے کہ اب ہم اس ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے جو جنریشنز میں گناہ چلا جا رہا ہے، جو توبہ ہے وہ انفرادی ہے، وہ اجتماعی نہیں ہے. یہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ جو چرچز میں پڑھا جاتا ہے نا اقرار گناہ، میں اس کے الفاظ کے تھوڑا ترمیم چاہتے ہیں کہ ترمیم ہونی چاہیے. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سوچ ہو اور احساس ہو کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر رہے ہیں. اجتماعی طور پہ نہ کریں. ہجوم میں آپ چھپ نہیں سکتے ہیں، ایوری انڈیویژل. نہیں ہجوم میں آپ چھپ نہیں سکتے ہیں کہ او خدایا ہم یہ کرتے ہیں. ہم کیا ہے؟ میرا رشتہ ہے، اٹ از می. میری زندگی کا دار و مدار خدا کے ساتھ تعلقات پہ ہے، خدا کے ساتھ رشتے پہ ہے، خدا کی فرمانبرداری پہ ہے، خدا کے احکامات پر نظر رکھنے پہ ہے کہ خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ نیک و بد کے درخت میں سے نہ کھانا. خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے روٹی نہ کھلائی، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں قید خانے میں تھا تم نے میری خبر گیری نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہمیں سوچنے کی ہیں اور غور کرنے کی ہیں، روحانی خوردبین کے نیچے رکھ کے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خداوند کیا سکھانا چاہتا ہے. خدا آدم اور حوا کو کچھ سکھانا چاہتا تھا، اس کو پتہ تھا، اس کا تو علم ماضی، حال اور مستقبل کا ہے. اسی واسطے لکھا ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برہ. خدا کو پتہ تھا انہوں نے نافرمانی کرنی ہے. خدا میری اور آپ کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، خدا خلقت کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، انسان کی فطرت کو جانتا ہے. اور سب سے بڑا تحفہ جو خدا نے انسان کو دیا ہے وہ دیا ہے خود مختاری کا، کہ ہم اپنے اچھے برے کو جانچ کر اس کی تمیز کر کے اس میں فرق کر کے وہ اپنے فیصلے جو ہیں ہم درست طریقے سے کریں. بالکل. اور درست طریقے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، خود اپنا مطالعہ، خود پڑھیں،
سوچیں سمجھیں. پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. پھر تیسری بات یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کے 23ویں باب میں خدا چرواہوں کی بڑی زبردست کلاس لگاتا ہے، اور اس میں 18ویں آیت میں 23ویں باب کی 18ویں آیت میں وہ ایک گلہ کرتے ہیں خدا کے خادموں سے، اور آج بھی وہ گلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ تم نے گھٹنوں کے بل ہو کے مجھ سے میرا کلام مانگا ہے یا نہیں مانگا. کلمت اللہ تو میں ہوں، تم تو صرف ایک انسٹرومنٹ ہو. تو ہم اپنی جگہ بادشاہ بن جاتے ہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا کاریگر ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں. اور یہ جو خدا کے خادموں کی 1.5 اشاریاں ہیں نا، مطلب میں کسی کی ذات پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن جو خبریں ہم انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں کہ پاپا روم نے اپنا وہ ایکشن لے لیا، ہمارے کلیسیاؤں میں یہ گڑبڑ ہو گئی، پادری صاحب پہ یہ الزام لگ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے خادم جتنا سنجیدہ ان کو ہونا چاہیے اتنے سنجیدہ نہیں ہیں. ان کو خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے سیکھنا چاہیے. مارتھا اور مریم بہنیں تھیں. مارتھا بڑی محنت کرتی تھی، اس کا پسینے سے شرابور ہو کے وہ کچن میں اپنا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہی تھی، خدمت کر رہی تھی، دل سے خدمت کر رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں بہنیں اپنے خداوند یسوع مسیح کو وہ پیار کرنے والی تھی، عزت کرنے والی تھی، تعظیم کرنے والی تھی. لیکن مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے اس کا کلام سن رہی تھی. اور خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ مریم نے وہ حصہ چن لیا جو اچھا حصہ ہے، جو اچھا حصہ ہے وہ حصہ چن لیا. خدمت وہ بھی کر رہی ہے، اب خدمت بھی خادم بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں میں چیزیں بھی بانٹ رہے ہیں، لوگوں میں وہ اسکالرشپ بھی بانٹ رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر وہ اچھا حصہ چنا ہے یا نہیں چنا ہے کہ اس سے اس کا کلام حاصل کریں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنا یرمیہ 23 باب اس کی 18ویں آیت میں خداوند کا گلہ یہ ہے کہ تم میں سے کون میری مجلس میں شامل ہوا کہ میرا کلام مجھ سے سن کے میرے لوگوں کو سنائے. پھر 22ویں 23ویں آیت میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرا کلام مجھ سے لے کر لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے پھیرنے کی تعلیم دیتے، تربیت کرتے، تو اس کا کچھ اثر ہوتا. اب تو تم اپنی مار رہے ہو، اپنے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، تم نے اپنا سسٹمز بنا لیے ہوئے ہیں. ان میں یسوع کہاں پر ہے؟ آپ کی زندگی میں یسوع کہاں پر ہے؟ وہ حیات ابدی کا درخت کہاں پر ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا وہ درخت جو ہے اس کی نشاندہی آپ کر سکتے ہو، درست طریقے سے کر سکتے ہو، درست الفاظ میں کر سکتے ہو، درست روح میں کر سکتے ہو کہ یہ یسوع یہ زندگی کا درخت ہے. اب یہ زندگی کا درخت آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ مقدس یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 22واں باب جائیں، یہ اس میں یہ لکھا ہے پہلی آیت میں، جی ذرا پڑھیں گی؟ جی بالکل. مکاشفہ 22واں باب اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا. اچھا، آب حیات کا دریا، آب حیات کا دریا. اب دریا کے وار پار دونوں چیزیں غور طلب ہیں جی، ایک آب حیات کا دریا اور آب حیات کا درخت اور زندگی کا درخت، دو چیزیں ہیں. آب حیات کے دریا کو پار کرنا ہے. آب حیات کا دریا ہماری زندگی ہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ زندگی ایک تربیت گاہ ہے، یہ زندگی ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو، تجربہ گاہ ہے کہ یہ یہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں، یہاں سے ہم یسوع کی رفاقت سیکھ رہے ہیں. آب حیات کے دریا میں آپ کا کہنے کا مقصد ہم بہہ رہے ہیں، اس وقت ہم فلو کر رہے ہیں، اس میں سے بہہ کر کے گزرنا. اور اس میں بہنا کب ہے؟ اس زندگی میں. اس زندگی میں جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے اعمال ساتھ ساتھ جائیں گے،
ہمارا جو کچھ ہے کتاب یاد میں نام لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے مردوں میں سے جی اٹھنے کا درجہ پا لیا ہے یا نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کو ازبر یاد کروا دیا ہے یا نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ دریا جو آب حیات کا دریا ہے یہ اس وقت میسر ہے، اس وقت ہمارے شکل میں، یہ ہماری زندگی کی شکل میں، ہماری سوچوں کی شکل میں، ہماری ریاضت کی شکل میں۔ یاد رکھیں کہ پولوس نے تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ دینداری کی باتوں میں ریاضت کر۔ ہم نے دینداری کی باتوں کو ہم نے پرائرٹیز لسٹ میں، ترجیحات کی فہرست میں ہم نے ٹاپ لیول پہ رکھنا ہے کہ زندگی اور موت ایک اہم ایشو ہے۔ یہ ایشو میرے لیے ہے، یہ مسئلہ میرا مسئلہ ہے کہ میں نے زندگی کے درخت کا تعین کرنا ہے یا میں نے عام دنیا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ میں اس آب حیات کے دریا میں سے گزر رہا ہوں، گزر رہی ہوں یا نہیں۔ اچھا، یہ ایک فزیکلی سی چیز ہے جو ہم انسان دیکھتے ہیں، یہ آب حیات کا جو دریا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری لائف اس میں سے گزر رہی ہے، یہ ہے حقیقت میں، یہ دریا ہے کیا؟ یہ روحانی آپ کی زندگی کا سفر ہے، روحانی زندگی کا، روحانی زندگی کا سفر ہے۔ آپ نے وہ پلگرمس وہ کیا تھا، وہ سفر جو اس کا سفر تھا وہ دیکھا تھا؟ یہ کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے کہ وہ ایک مسافر ہے جو گزر رہا ہے، اس کی زندگی کا ایک ہے بیان۔ تو پھر وہ بالآخر خداوند یسوع مسیح کے دلہن کا درجہ جو ہے، اس کے خدا کے باغ میں جانے کا، جہاں پہ وہ زندگی کا درخت ہے، اس کے پاس جانے کے ہم حقدار بن جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آب حیات ہماری نظریات، ہماری سوچیں، ہماری روحانی جد و جہد، یہ سارا ایک سلسلہ ہے، یہ روحانی بات ہے کہ یہ دنیاوی بات نہیں ہے کہ مجھے تیرنا آتا ہے یا نہیں آتا۔ دنیا کے بے شمار لوگ ہیں جن کو تیرنا نہیں آتا، لیکن آب حیات کا دریا، آب حیات کا دریا، یہ ایک روحانی سفر ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ میں وہ سفر اکیلا کر رہا ہوں، میں وہ دنیاوی طور پہ کر رہا ہوں۔ کیا میں نے جو کیسر کا ہے کیسر کو دینا سیکھا ہے، اور جو خدا کا ہے خدا کو دینا سیکھا ہے؟ ہم اکثر کیسر کا تو کیسر کو دے دیتے ہیں، اور خداوند کا بھی کیسر کو دے دیتے ہیں۔ ساری دنیا ایسے کرتی ہے تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا، کر رہے ہیں آپ۔ لیکن اگر کیسر آپ کی زندگی میں سے خدا کا حصہ کھانا شروع کر دے، جو کہ شیطان کا اول کام ہے، اس کا مشن ہے کہ اس نے لوگوں کو ورگلانا ہے، اس نے ہوا کو آ کے ورگلایا تھا، اور دیٹ واز ہاف ٹروتھ۔ ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں ہاف ٹروتھ کے بارے میں بیان کی تھی۔ اس نے کہا تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان میں، وہ سچائی تھی لیکن وہ آدھی سچائی تھی۔ ہم نے ذکر کیا تھا بعد میں کہ خدا نے کہا کہ آدم جو ہے اور ہوا یہ نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک ہی مانند ہو گئے ہیں۔ ہوا نے اور آدم نے کمپرومائز کر لیا تھا۔ اچھا، آج ہم اتنے برکت والے ہیں تو ہم خدا کی مانند بن جائیں گے، ہم خدا جیسے بن جائیں گے، ہم خدا بن جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ شاید وہ نچلے درجے پہ تھے جہاں سے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایلیویٹ ہو جائیں، کہ ہماری روحانی زندگی میں دوہرا پن، بہکاوا وہ نہیں آ سکتا۔ ہم خدا کے لوگ ہیں، یسوع کے خون کے وسیلے سے خریدے گئے ہیں، ہمارے سامنے نجات کا راستہ ہے، ہمارے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی دعوت ہے، ہم نے اس دعوت کو قبول کیا ہے، ہم نے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ یہ آب حیات کا دریا ہے، زندگی آب حیات کا دریا ہے، اور یہ سفر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ زندگی کا سیدھا اور سچا راستہ میں ہوں۔
اب کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں کیسے جا سکتے اگر ہماری سوچ آدم اور حوا کی طرح کی سوچ ہے کہ ہم سوچے ہی نہ کہ موت ہے کیا, ہم سوچے ہی نہ کہ نیک و بد کے درخت میں سے کھانے کا مطلب کیا ہے. اب وہ ایک دم مرے تو نہیں تھے لیکن خدا سے جدائی موت کی حالت ہے. اسی واسطے خدا ان کا کلام کہتا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ. میں بار بار یہ چیزیں جو ہیں حسب مضمون میں یہ آیتیں دہراتا رہوں گا, یہ آیتیں بار بار ہمارے پاس آتی رہیں گی, تقریباً بہت سارے اپنا اسماق میں آتے رہیں گی لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اب خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو جو سلیپر تھا اس کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. حالانکہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر نہیں گئے, یہ کسی جگہ کی نشاندہ فردوس کسی جگہ کی نشاندہی نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ہونا شامل ہونا وہ فردوس ہے. دیکھیں خداوند یسوع مسیح ابھی آسمان پر نہیں گئے, وہ مریم مگدلینی کو کہتے ہیں مجھے نہ چھو کیونکہ ابھی میں اوپر نہیں گیا ہوں. اس کے بعد وہ توما کو کہتے ہیں چل تو دیکھ میرے ہاتھ میں اس سوراخ میں انگلی ڈال کے دیکھ لے. کتنا ہی تجھے شبہ ہے, اتنا ہی تجھے شبہ ہے, تجھے یقین نہیں ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اب ہم نے بھی اس کو ایک آرڈنری عام بات بنا لیا, یسوع جی اٹھا ہے, یسوع بادشاہ ہے, یسوع میرا یہ ہے, یسوع. لیکن دل سے کیا ہے؟ زندگی مفت حاصل کرے. خداوند آپ کو برکت دے. بہت بہت شکریہ بشپ صاحب ان ساری خوبصورت باتوں کے لیے. عزیزوں, اگر سامری عورت کو یاد کریں, اگر آدم کو یاد کریں, آدم کو سمجھ نہ تھی, اس نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھا اور وہ بھول گیا اور اس نے وہی کام کیا. اور پھر اگر ہم سامری عورت کو دیکھتے ہیں تو یسوع اس کو کیا کہتے ہیں؟ یسوع اس کو کہتے ہیں اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں تو مجھ سے مانگتی اور مجھ تجھے زندگی کا پانی دیتا. آج میں اور آپ یسوع کو جانتے ہیں لیکن آدم کی طرح بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس سے مانگنا ہے وہ زندگی کا پانی جس کا ذکر ہو رہا تھا, جس میں ہمیں بہتے چلے جانا ہے تاکہ اس آب حیات کے درخت میں سے لیں اور کھائیں اور ہمیشہ اس کی ابدی آرام گاہ میں اس کے ساتھ سکونت اور اس کے ساتھ بادشاہت کریں. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کا نظریہ ایسا ہو جائے تو اپنے نقطہ نظر کو درست کریے اور پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر. پھر ملیں گے اگلے ہفتے. خداوند میں خوش رہیے. آمین.